اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران شہیدان دشت نینوا، آج ہم شب عاشور میں داخل ہو گئے اور شب عاشور کا مفہوم، شب عاشور کی کیفیات، شب عاشور کے احساسات اور شب عاشور کی وہ دینیات کہ جو حضرات آل محمد علیہ السلام نے شریعت کے سانچے میں ڈھال کے ہمیں بخشی ہے۔ ہم شریعت کے سانچے میں ڈھل کر آج کربلا کو محسوس کریں۔ کربلا نہ پہنچ پانے پہ کربلا خود پہنچتی ہے، ہمارے قریب پہنچتی ہے، کیونکہ کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا محرک ہے، کربلا حرکت میں ہے مسلسل۔ جوش ملیحہ وادی نے، میں نے بارہا کوٹ کیا ہے اپنے عشر مجالس میں بھی کہ جو آن لائن میں حیدر ٹی وی کینیڈا کے ذریعے شیعہ مسلم کونسل آف مونٹریال کینیڈا کی جانب سے عشرہ خطاب کر رہا ہوں، اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کربلا کو اپنے رگ و پے میں، کربلا کو اپنے خون کی روانی میں، کربلا کو اپنے فکر میں، کربلا کو اپنے احساس میں، کربلا کے اپنے نقل و حرکت میں محسوس کیجیے، کیونکہ کربلا صاحبان احساس کے لیے، جن کا احساس بیدار ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے۔ حر کا شب عاشور فوج یزید سے امام حسین علیہ السلام کی مختصر سپاہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے، اس ہجرت کا مفہوم یہی ہے کہ بیدار آنکھیں فوج یزید میں بہت ہیں، لیکن بیدار ضمیر جو ہے وہ فوج یزید میں ایک تھا جس کا نام حر تھا، اور جیسے ہی ضمیر بیدار ہوا وہ فوج یزید میں نہیں ٹھہر سکا۔ اس سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ فوج یزید میں وہی ہوگا کہ جس کا ضمیر مردہ ہوگا، جس کا ضمیر سویا ہوا ہوگا، خوابیدہ ہوگا، ورنہ زندہ ضمیر جو ہے یہ کبھی بھی فوج یزید کی طرف نہیں رہ سکتا۔ یہ آپ مان کر کے چلیے کہ کبھی بھی جو ہے وہ مردہ ضمیروں کا مالک یہ کربلا کی طرف ادھر ہی رہے گا، کربلا میں جہاں فوج یزید ہے، کیونکہ حسین کو زندہ ضمیروں کی ضرورت ہے، چاہے وہ کربلا کا زمانہ رہا ہو جہاں امام حسین نے ایک دوپہر میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا، اور چاہے وہ آج کا زمانہ ہو کہ جب ہمیں ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف جیسا ماحول ہو، اگر ماحول ظلم سے نفرت کرنے کا ہے تو ہم نفرت کر کے ظلم کے خلاف رہیں، بیزاری کریں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی اختیار اگر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف اٹھیں گے تو ہمارا خاتمہ فوری طور پہ کر دیا جائے گا۔ لہذا جب تک حکم جہاد معصوم نہ دے تب تک اس طرح نہیں اٹھنا ہے، بالکل نہیں۔ کربلا ہم سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہر لمحہ ظلم کے خلاف رہیے، موقع ملے تو ظلم کے خلاف سفارہ ہو جائیے،
نہیں موقع ملے تو بولیے، وہ بھی موقع نہ ملے تو بیزاری کیجیے. جیسے تبرہ ہے نا، بیزاری یعنی برعت کرنا، ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا. جب یہ بیزاری اختیار کریں گے تو یہ بھی ظلم کے خلاف ایک عمل ہے، اور یہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل سے یہ لگے کہ ہم ظلم کے ساتھ ہیں. بیزاری اس لیے ضروری ہے تاکہ ظلم اور ظالم یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن چونکہ ابھی ان کو شواہد نہیں مل رہے ہیں، لہذا ظاہر ہے کہ جب ان کو ایویڈنس اور ان کو گواہ اور ان کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی، وہ اندر اندر تڑپتے تو رہیں گے لیکن آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ نے ایسا کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے. بیزاری کیجئے، بیزاری. اور جب اس سے اچھا ماحول ملے ہمیں تو پھر ہم بیزاری کے بجائے کھل کر کے بولیں یا بولنے والوں کا ساتھ دیں. حسین علیہ السلام مدینے سے نکلتے وقت سے لے کر کے کربلا تک جو امت سے چاہتے تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ آج شب عاشور اپنے آپ سے ہم سب کو یہ سوال کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں اور کربلا پہنچنے تک راستے بھر، یعنی مکے میں رہ کر، مکے سے کربلا کی طرف، کربلا سے کوفہ کی طرف جناب مسلم کو روانہ کر کے جناب مسلم کے میسج کا انتظار کرنا تھا کہ مسلم کی طرف سے جیسی خبر آئے ویسا حسین ابن علی اپنا راستہ معین کرے. لہذا راستے ہی میں جناب امام حسین علیہ السلام کو جب شہادت حضرت مسلم کی خبر ملی تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے راستہ تبدیل کیا اور وہیں سے آگے حر کا لشکر امام حسین علیہ السلام کو گھیرنے لگا. یہ سب راستے کی منزلیں ہیں. پورے راستے امام حسین علیہ السلام نے دو چیزیں چاہی. ایک تو یہ چاہا کہ لوگ ظلم سے بیزاری اختیار کریں، اور دوسری منزل یہ چاہی کہ لوگ ظلم کے خلاف کھل کر بولیں، اور کھل کر بولیں تو اب جو ظالم کے خلاف اٹھا ہے اس کے لیے سفارہ ہو جائیں. یعنی کربلا ان تینوں چیزوں کی تفسیر کا نام ہے کہ جو آ سکتے ہیں حسین کے ساتھ وہ آ کے سفارہ ہو جائیں، جو نہیں آ سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے ظلم کے خلاف اٹھنے والوں کی حمایت کریں. ہم اپنے دل و ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھیں کہ ہم معاشرے میں ایسے کتنے افراد کی کہ جو ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. ہمیں خود سوال کرنا. یہ شب عاشور اصحاب حسین، انصار حسین، اطفال حسین سب کے تجزیے کی رات ہے. پوری رات ان لوگوں نے اسی غور و فکر و تدبر و تفکر و ذکر الہی میں گزارا ہے. یہ ایک شب کی جو مہلت ہے، یہ ایک رات کی مہلت صدیوں پہ محیط ہو رہی ہے. یہ ایک رات کی مہلت صدیوں پہ غالب آ رہی ہے. بلکہ یوں کہوں کہ ایک رات یہ کربلا کی صبح محشر تک کے قانون دین و شریعت کو عملی جامہ عطا کر رہی تھی. یہ کربلا کی ایک رات دین و شریعت کے نفوذ کو صبح قیامت تک یقینی بنا رہی تھی. آپ ملاحظہ فرمائیں، بے شک اگر شب عاشور ہمارے نوجوانوں کی جناب علی اکبر علیہ السلام نے، جناب قاسم علیہ السلام نے، جناب اون و محمد نے، یہ جو پورا ایک گروہ ہے شجاعتوں کا، یہ شب عاشور کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادات میں یہ عبادت ہے کہ رسول اللہ نے جو کیا واجب کے ساتھ ساتھ وہ سنت ہے، تو اب کربلا کے شہیدوں نے شب عاشور جو کیا وہ کرنا کربلا کی سنت ہے. یعنی کربلا میں شب عاشور ماتم بھی رہا، کربلا میں شب عاشور عبادت بھی رہی، کربلا میں شب عاشور صبح قیامت تک کی فکر نفوذ دین و شریعت بھی رہی. کربلا کے میدان میں یہ پوری شب
ایک پل، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک وقفہ، ایک پل جھپکنے تک کا وقت بھی کہیں ضائع نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے عاشور. اگر ہمارے وقت ضائع ہو رہے ہیں تو یہ کون سی عاشورہ ہے؟ لاک ڈاؤن؟ کیا لاک ڈاؤن سے شب عاشور رک سکتی ہے؟ یا کیا شب عاشور میں کربلا والوں نے کوئی ایسا عمل دیا ہے یا کیا ہے کہ جس کو کرنے کے لیے اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کیا ہم اس عمل کے خلاف جائیں گے؟ شب عاشور جہاں آپ جمع ہوئیے، حسین کی نصرت کا تذکرہ کیجیے. نصرت حسین کا تذکرہ مل کر کے آپس میں، جس طرح حبیب و زہیر و مسلم بن اوسجا، بس شاکری اور وہب کلبی اور یہ انصاران حسین جو بیٹھ کر تدبر کر رہے تھے، حسین علیہ السلام حضرت عباس کو لے کر دین و شریعت کے نفوس پر سوچ رہے ہیں، اور انصارانہ ان کی تحفظ کے لیے انصاران حسین سوچ رہے ہیں. تو شب عاشور یہ وہ غم کی رات ہے، شب عاشور یہ عزم کی رات ہے، شب عاشور دین کو وجود میں تازہ اور شریعت کو مسلسل کرنے کی رات ہے. شب عاشور عاشورے کے مجاہدین کربلا نے شب عاشور اپنے عمل سے اور اپنی گفتار سے جو اسباق دیے، بس وہی سب شب عاشور ہے. ہاں، اس میں عزاداری ہمیں کربلا میں پہنچا دیتی، ہمارے وجود کو، ہمارے تصور کو، ہمارے احساس کو. جب ہم عزاداری کے ذریعے ان سب چیزوں میں کھوتے ہیں تو عزاداری امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. یہ تبرکات عزاداری جب تابوت سامنے آتے ہیں تو احساس ایسا لگتا ہے کہ میدان کربلا میں کھڑا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا احساس میدان کربلا میں ہے. لہذا ہم کربلا محسوس کرتے ہیں، کربلا محسوس کرنے لگتے ہیں اپنے وجود میں. لہذا علم دیکھ کر، تبرکات دیکھ کر، ذوالجناح دیکھ کر، تعزیہ دیکھ کر، یہ سب چیزیں ہمیں کربلا میں پہنچا دیتی ہیں. اس لیے پہلے ہم عزاداری سید الشہداء کو جی بھر کے، اس میں کھو کے، اس طرح سے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے حواس پہ چھا جائیں گی تو ہمارا احساس کربلا میں کھڑا رہے گا. عزاداری اس لیے بخشی گئی کہ بیداری حواس رہے اور احساس تک جو ہے وہ آپ کی فکر کو پہنچا دے، اور احساس کربلا میں اپنے آپ کو موجود پائے. جب یہ احساس اپنے آپ کو کربلا میں موجود پائے گا تو اپنے اندر کی طاقت، روحانی طاقت کو خود محسوس کیجئے گا. خود یہ پتہ چلے گا کہ میرے اندر روحانیت کی یہ قوت کربلا نے کس طرح کوٹ کوٹ کے بھر دی، عزاداری حسین نے بھر دی، اتنا بھر دی کہ میں محسوسات میں کربلا پہنچ گیا، میں محسوسات میں کربلا معلیٰ پہنچ گیا. یہ ہونا چاہیے. ارباب عزاداری شب عاشور موسٹ ہے، فرسٹ ہے، پہلی ہے. سارے عزاداری کے ارکان کو آپ شب عاشور ادا کرنے کے بعد، اور اس لاک ڈاؤن میں اگر زیادہ عزاداری کا موقع نہیں ملا ہے تو ذکر سے آگے بڑھ جائیے، فکر کو بڑھائیے، فکر کو بیدار کیجیے. آپس میں جگہ جگہ بیٹھیے، ڈسٹینس کو باقی رکھ کے، صحت کے اصولوں کو باقی رکھ کے، ماسک لگا کر کے، اور ڈسکشن کیجیے نصرت حسین کا اس دور میں کیا طریقہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں کی کہ کربلا میں نصرت کرنے والے نصرت کر گئے، کیا ہم صرف عزاداران حسین رہیں گے؟ ہم ناصران حسین کب بنیں گے؟ جب ہماری فکر بیدار ہوگی. شاید آج عاشور کی رات اس لاک ڈاؤن میں اس لیے آئی ہے کہ ہم ذکر میں گزار دیتے تھے، فکر تک نہیں پہنچتے تھے. لہذا یہ رات آئی ہے کہ اب تو فکر کرو. آج کی رات فکر حسین کی رات ہے، آج کی رات فکر غازی عباس کی رات ہے، آج کی رات
فکر انصاران حسینی کی رات ہے، آج کی رات فکر حر کی رات ہے، اور یہ فکر ہے کہ جو قدموں تک حسین ابن علی کے پہنچا دیتی۔ ارباب ازا، مولا پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اعمال عاشورہ کل ضرور کیجئے۔ سارے عزادار پوری اور پہلی کوشش میں تھوڑے تھوڑے لوگ صحت کے اصولوں کے ساتھ چھتوں پہ چلے جائیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال عاشورہ میں لکھا ہوا ہے کہ بالا خانے پہ چلے جائیں۔ میدان میں یوں بھی بارش وغیرہ کے زمانے ہیں، ممکن نہیں ہے، مسجدیں کھلی نہیں ہیں، اور یہ کھلی ہوئی جگہ پر زیادہ جو ہے اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا کل سورج نکلنے سے لے کر کے ظہر آنے کے پہلے تک اعمال عاشورہ ہے۔ یہ ضرور کیجئے، اپنے بچوں کو لے کر کے کہیں نہ جا سکیں تو آس پاس کے 2-4 گھر ادھر 2-4 گھر ادھر ملا کے جس گھروں میں گنجائش ہو اصول صحت کی، ان تمام چیزوں کی، ان گھروں میں جمع ہو جائیں، اور اعمال عاشورہ جو ہے وہ گریہ و زاری کے ساتھ اس طرح کریں کہ آپ کا یہ اعمال عاشورہ کائنات سے وبا کے خاتمے کا سبب بن جائے، تاکہ عاشورہ گزرتے ہی اب تک حکومتوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ آج حکومتوں کو کہنے پہ مجبور ہونا پڑے کہ یہ آج کی رات ہے جو وبا کا خاتمہ ہو گیا، یہاں سے کوئی پیشنٹ نہیں مل رہا ہے، یہاں سے آج شب عاشور میں ایسا گڑگڑا کے دعائیں کیجئے اللہ سے، آج شب عاشور میں کربلا والوں کا صدقہ مانگیے، تڑپ کے کہیے بی بی، اے صدیقہ طاہرہ، اے بطول عذرا، اے بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہا، آج اپنا کرم کر دیجئے، آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں عزادار، تیرے حسین کی عزاداری کو، کہ جو بی بی آپ کی تمنا تھی وہ عزادار نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے جذبوں کو سمیٹے، اپنے احساسات کو دبائے، مگر اتنا ضرور کیجئے کہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیے، گھروں میں ماتم کیجئے، فکر کیجئے، پوری رات شب بیداری کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عوامی مقام ہی ملے، آپ کو اپنا گھر ملا ہے، آپ اپنے گھروں میں، مومن کے گھروں میں ایک دوسرے کے حوالے سے اکٹھا ہوں، اور ہو کر کے آج کی شب کے اعمال بھی صبح نمودار ہونے کو ہے، وقت تہجد ہے۔ انصاران حسین کی کیا کیفیت تھی، اللہ اکبر۔ ابھی جگہ جگہ آج کی رات ہم بڑے اہتمام سے، خاص طور پر نوجوان انجمنیں، نوجوان ادارے جناب علی اکبر کے اذان کی مجلس برپا کرتے تھے، اذان علی اکبر کی ایک گونج تھی، ہر طرف عزاداری کے سائے میں اذان کی صدائیں تھیں جو کربلا سے کڑیل جوان نے بخشی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم اس طرح سے گزاریں، ہمیں انجمنوں کے دفتر بھی ملے ہیں، وہاں بھی ڈسٹینس کو باقی رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں، جہاں جہاں ہمیں اجازت ہے وہاں ہم بیٹھیں۔ یہ ذکر، یہ فکر، یہ ہم آج کریں، اور اس بات کا بار بار خیال رکھیں کہ اجازت کہیں پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی طرف سے، آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی مولانا کلب جواز صاحب کی پٹیشن پر اپنا فیصلہ بھی سنایا، اور یہ مشورہ دیا کہ تمام صوبوں کے حالات الگ الگ ہیں، اسٹیٹس کے اپنے اپنے حالات ہیں، لہذا ہائی کورٹس میں جو اسٹیٹ کی اعلیٰ عدالت ہے وہاں درخواست کرے۔ بامبے میں بھی لوگوں نے پٹیشن کی، اور 5 لوگوں کو صرف، کہیں کوئی یہ خبر نہ جانے پائے کہ جلوس کی اجازت ہے، تعزیہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اول تو بمبئی میں جلوس کے ساتھ تعزیہ نہیں، تابوت تھا، تابوت، مگر ہم دوسروں کو سمجھانے کے لیے تبرکات اعضاء میں یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، تعزیہ، ورنہ کہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت کے اہلکار جو ہمارے ہاں آفیسر بن کر، آئی ایس بن کر، آئی پی ایس بن کر کے، وہ ہمارے جذبوں کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق عقیدت سے جڑا ہوا ہے، آستھا سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ بس اس بات پہ نظر رہے کہ کہیں کوئی نظم و نسق کی خرابی نہ ہو اور صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو۔
ورنہ جہاں جتنا ہو پا رہا ہے ادھیکاریوں سے، آفیسر سے، حکام سے، وہ چشم پوشی کر کے وہ چاہتے ہیں کہیں کوئی ہمارے اس وقت ممبئی میں بھی میں تھا، اس وقت ممرا میں موجود تھا، مختلف جگہوں پہ عزادار جمع ہوئے، تبرکات بھی نکالے، ماتم بھی ہوا، کہیں کوئی لاٹھی لے کے آپ کو روکنے نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو یہ خود سمجھنا ہے کہ اگر کربلا امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کی خاطر بسائی ہے، مقصد شہادت حسین اگر بقائے انسانیت ہے، تو آج اس وبائی دور میں جو WHO سے لے کر عالمی ادارہ صحت سے لے کر کے ہمارے ملک اور ہمارے ملک سے ہمارے اسٹیٹ سے ہمارے ڈسٹرکٹس اور اضلاع، ہر جگہ پر یہ سارے موجود ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ ہمیں تعاون بھی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو سلامت رکھے۔ یہ چند ہی اکا دکا ہوتے ہیں، جیسے دواؤں کے بیچ کوئی ایکسپائری ڈیٹ کی دوا رکھ دی جائے اور وہ اچانک کسی مریض کو چلی جائے، اچانک کسی کو پلا دیا جائے، متعصبین کی بس اتنی ہی سی تعداد ہے، ورنہ ہماری ملک کی پڑھی لکھی انتظامیہ جو ہے وہ اس بات کو جانتی ہے کہ عقیدت کیا ہے، آستھا کیا ہے۔ انسان اس ملک میں انہی طریقوں پہ جیتا آیا ہے، لہذا للہ میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ کہیں پر آپ قانون شکنی کرتے ہوئے نظر نہ آئیں، عزاداری بھی کریں، بے شک کریں، آپ کو حکام آپ سے چشم پوشی بھی کر رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر اصول صحت پامال ہونے لگے گا وہاں انہیں مجبور ہو کے آنا پڑے گا، یہ بھی ہے۔ لہذا للہ اسے کہیں کوئی اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ عزاداری حسین تو خود الہی انا کا مسئلہ ہے، وہ جسے انا زیب دیتا ہے، اس نے ایک دکھیاری ماں سے وعدہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ پروردگار ہے، کسی حالت میں بھی عزاداری نہیں رکی ہے۔ اور خدا کی قسم عزاداری کی جو خالصیت ہے، جو بی بی زینب نے دربار یزید میں بھی فرش عزا بچھا کر مجلس عزا برپا کر کے کہا کہ اصل پیغام اس فرش عزا سے پہنچے گا، چاہے یہاں علم لے کر کے اٹھو اور چاہے یہاں خود کو تہذیبوں میں ڈھال کے اٹھو، دونوں چیزوں کی صورت میں جو علم لے کے اٹھتے ہیں وہ علم پہنچاتے ہیں، جو تہذیبیں لے کے اٹھتے ہیں وہ تہذیبیں پہنچاتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر جو ہے یہ پہنچتی گئی تو آپ یقین جانیے کہ حق ماتم بھی ادا، حق مجلس بھی ادا، حق عزاداری بھی ادا، ہم سارے حق سے حسین ابن علی کے حوالے سے ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ لہذا تعاون کریں۔ ممبئی کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں اجازت مل گئی اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں لوگ پھیلا رہے، کوئی اجازت نہیں، بس ایک پٹیشن داخل ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے ہر اسٹیٹ میں یہ پٹیشن داخل ہونا چاہیے تاکہ یہ قوم کے بیچ کے دلالوں کو، جنہیں کرنا کچھ نہیں ہے، ہر دم تصویریں ڈالنا ہے اعلیٰ حکام کے ساتھ، اپنے نیتاؤں اور اپنے آقاؤں کے ساتھ، یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ 3 ہفتے پہلے میں ہاتھ جوڑ کر کے کئی اداروں سے میں نے کہا تھا، اور مجھے سن رہے ہوں گے، ممبئی کی ذمہ دار شخصیات سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں بابری مسجد کے فیصلے کے بعد سے ملک کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ عدالت کا آرڈر کیا ہوتا ہے، اور وہ حرف آخر بنتی ہے جو حکومتوں کو بھی آرڈر دیتی ہے۔ لہذا ہمیں یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے ملک کی عدالت، جو ہمارے ملک کا عدل، جو ہمارے ملک کا انصاف، وہ عدل کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہوگا، اور جب اچھے لوگ ان سے سوال کریں گے تو ان کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے، اپنے ضمیر کے سامنے بھی۔ لہذا الحمدللہ ہمارے ملک کی عدلیہ اب تک جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک رہی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی عدلیہ کو غلط ہاتھوں اور غلط لوگوں کا کھلونا بننے سے بچائے، ہر دور میں بچائے، جیسے بچاتا آیا ہے پروردگار۔
کیونکہ ہمیں اس ملک پر میں رہ کر قانون توڑ توڑ کر ناانصافیاں کرنے والے بہت سارے ملے، لیکن صرف عدالت اب تک رہی ہے کہ جس نے انصاف کیے ہیں اور اسی عدالت کی بنیاد پر ملک کا ہر شہری صاحب عزت بن کے جی رہا ہے۔ میں اپنے ملک کی تمام عدلیہ کو کہ جو انصاف کا مندر کہلاتی ہیں انہیں سلام کرتا ہوں، انہیں سلیوٹ کرتا ہوں کہ اگر ملک میں متعصب حکومتیں اور متعصب لیڈرز پیدا بھی ہو گئے تو ملک کی عدالت جو ہے وہ پوری طرح نگرانی اور واچنگ کر کے ملک کے قانون کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے میں لگی رہتی ہے کہ نہیں، جو ہمارے ملک کے آئین نے ہر مذہب، ہر ملت اور ہر طرح کے لوگوں کو اور ہر جاتی اور ہر دھرم کے لوگوں کو all religions is respected in Indian law، سارے کے سارے جو ہیں وہ عزت دار ہیں۔ لہذا ہمارے لیے یہ ملک، یہ وطن، یہ ہندوستان اگر آج ہمیں کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آج ہمیں اگر ان کی ماننا ہے تو کل ہمیں اپنی منوانا ہے۔ ہمیں ابھی نہیں، 2 مہینے 8 دن تک ابھی بہت ساری حکمتوں سے ہمیں گزرنا ہے۔ اصل ماتم یہ ہو رہا ہے جو فکر کر رہی ہے، اصل ماتم یہ ہو رہا ہے جو جذبات کر رہے ہیں، اصل ماتم یہ ہو رہا ہے جو وجود کے اندر برپا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج کی یہ عاشور کی رات ایک ایک وجود تڑپ رہا ہے ماتم کے لیے، لیکن جیسے ہی حسین نے شریعت بن کر کے جناب عباس کے سامنے اشارہ کیا، حضرت عباس کے پورے ارمانوں کا، جہاد کا ارمان جو ہے وہ اندر کروٹیں لے رہا ہے، مگر عباس اپنے آقا کے سامنے مطمئن کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہی بتانے کے لیے کہ آقا آپ کی مرضی سے الگ کچھ چیز نہیں ہے۔ تو ہماری شریعت بھی بتاتی ہے، ہمارا دین بھی بتاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ صحت کے اصولوں کو اور اپنے ملک کی انتظامیہ کو، جیسا کہ ہمارے مراجع نے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے مرجع کی حکمت کو زمانہ سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ اس لیے کہ ابھی حکومتوں نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی تھی، اور رمضان گزرتے ہی فوراً محرم کی گائیڈ لائن ہمارے مراجع کرام کی آفیسز سے جاری ہو گئیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی جس طرح اسلام عالمینی ہے، اسلام ایک آفاقی دین ہے، اسی طرح اس کی فکر بھی آفاقی ہے۔ لہذا اس کے انبیاء آفاقی، ائمہ آفاقی، ان کے نائبین آفاقی، ان کے فقہا آفاقی، جہاں جہاں جس کی حدیں ہیں، کوئی آفاقی فقیہ کی بنیاد پر ہے، کوئی آفاقی اس بنیاد پر ہے۔ تو آفاقیت جو ہے اللہ نے اس دین اسلام اور اس دین اسلام کو جسے کربلا نے بچایا ہے، کربلا نے اسلام کو بچا لیا، اور آج اسلام صرف اور صرف اسلام کی تشریح میں 6 مصروں میں کرتا ہوں، اور آپ سے آج کی شب سے لے کر کل دن تک کے اعمال، اوراد، فکر، ذکر، ماتم، نوحہ، یہ تمام چیزیں جو آپ کر رہے ہیں سب جاری رکھیں۔ بس اتنا ہے کہ ہمیں مرکزی جلوس نہیں مل رہا ہے، ورنہ ہمیں ساری عزاداری ہمیں مل رہی ہے۔ آپ کو اللہ عزاداری حسین کے سائے میں سلامت رکھے۔ آپ سب جہاں بھی زیارت کریں میری جانب سے بھی زیارت کریں، اور جہاں بھی آج پرسہ دے میری جانب سے بھی پرسہ دیں، اور دعا کریں کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ اسی طرح دینی سماجی رفتار جو آج میں نے شب عاشور کو نذر کی ہے، شب عاشور کے صدقے کی ہے، صدقہ اتارا ہے میں نے آج کے اس ایپیسوڈ کو، اس لیے آج اول وقت کی مصروفیات جو ہے اس نے اجازت نہیں دی، اس لیے تاخیر سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ حضرات ہر عزاداری کو مطمئن ہو کر کے کریے، مگر صحت اور حکومت کے دیے ہوئے گائیڈ لائن اور مراجع کے بخشے ہوئے سوس کے ساتھ۔ کربلا اس دین کی پیغامبر ہے، اس دین کی پیغامبر ہے کربلا، کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا، اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں زور شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں نالے زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا ہے، اولاد پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے، اسلام نہیں ہے۔ والسلام علی الحسین وعلی
اولاد علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.